نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت سے 4 وجہ سے شادی ہوتی ہے، اور تو عورت کے بارے میں کہا ہے، ایک کیا ہے بیوٹی، obvious ریزن، نمبر 2 کیا ہے حسب و نسب، نمبر 3 اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ، نمبر 4 ریلیجن. سو چوز دا ون ہو از ریلیجس، مے یور ہینڈ بی رب ود ڈسٹ، یہ ایک محاورہ ہے کہ خوش رہو، تو ریلیجس کو چوز کرو. بٹ یہ 4 چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. اسی طرح مرد کو دیکھتے ہوئے بھی یہ چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں، اسٹیٹس، فائنینشیل لیول. اور اسٹیٹس جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اب اکثر جو ہے نا عادات بہت مختلف ہوتی ہیں، لوور مڈل اور ایلیٹ کی عادات بہت مختلف ہوں گی. اور ٹھیک ہے شادی ریلیجن کی وجہ سے اگر ہو بھی گئی تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان عادات کو چینج کرنا، رائٹ. تو اس لیے یہ وجہ تھی کہ وہ ظاہرہ قریشی تھیں، اور وہ حضرت زید جو تھے وہ ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اور وہ تو سلیو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور دو منہ بولے بیٹے تھے، لیکن یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹس نہیں تھا. تو پھر جو ہے جب انہیں بار بار کہا گیا تو وہ سمجھ گئیں کہ دیکھیں رشتہ بھیجنے والا کون ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی مسلمز ول سبمٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانڈ. تو فائنلی شی سبمٹڈ، اور اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ زید سے ہو گیا. لیکن شروع سے لڑائیاں تھیں، لڑائیاں کہہ لیں یا ایک چپکلش کہہ لیں، اب بات نہیں بنی، ٹیمپرز میچ نہیں کیے. حضرت زید نے کئی بار شکایت بھی کی اس حوالے سے. تو ایک دن حضرت زید کافی زیادہ افسردہ تھے اور شکایت لے کر آئے ان کے ٹیمپر کے حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ فیئر اللہ اینڈ گو بیک ٹو یور وائف، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیگم کے پاس واپس جاؤ. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ. اور یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یو ول بی سرپرائزڈ کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایک بات سمجھائی تنبیہ کے لیے. یہ ہے جی آیت نمبر 37. اب اس پہ غور کیجیے گا، سورہ احزاب آیت 37. اللہ کہتے ہیں ریممبر او پروفٹ when you said to the one on whom Allah bestowed favor and you bestowed favor. اللہ کی فیور کیا تھی زید پہ؟ اسلام. اور نبی کی فیور کیا تھی؟ منہ بولا بیٹا. تو اللہ نے زید کے بارے میں کہا کہ جس پہ اللہ نے فیور کی اور جس پہ تم نے فیور کی. ریممبر when you said to him keep your wife and fear Allah. ٹھیک ہے، جب تم نے اسے کہا کہ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھ اور اللہ سے ڈر. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور تم نے اپنے نفس میں چھپائی وہ بات جو اللہ ڈسکلوز کرنے والا ہے. اللہ اکبر. تم نے وہ بات چھپائی اپنے نفس میں، اپنے دل میں، جو اب اللہ ڈسکلوز کرنے والا ہے. اینڈ یو فیئر دا پیپل وائل اللہ ہیز مور رائٹ دیٹ یو فیئر ہم. آپ کو پتہ ہے انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر نبی نے قرآن کی کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپاتے. کیوں؟ بیکاز اٹس گوئنگ اگینسٹ ہم. مطلب not actually but apparently it's going against him. یہ بات اسلاموفوبس کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی پاگل انسان ہوگا نعوذ باللہ جو قرآن میں خود ایک کتاب لکھ رہا ہے اور اپنی ہی بات، اپنے ہی خلاف ایک بات کتاب میں لکھ رہا ہے. what is this؟ تو یہ بات انس بن مالک کی کہ اگر کوئی انہوں نے آیت چھپانی ہوتی اس کو چھپاتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، ایک بھی آیت نہیں چھپائی انہوں نے قرآن کی، ایک ایک چیز آگے امت کو دے دی. تو یہ اب اس سے بہت سی بحثیں نکلتی ہیں. اس میں اسلاموفوبز نے بہت کنٹروورسی، اسکینڈلس چیزیں، بہت فضول گندی چیزیں نکالیں. ایک چیز یہ نکالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی زینب پہ تو وہ نعوذ باللہ انہیں عشق ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے دل میں تھا میں ان سے شادی کر لوں. یہ بات نکالی. یہ اسلاموفوبز کی باتیں، ٹھیک ہے. بٹ جو اس کی تفسیر ہے کہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس وقت کہ جو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور زید کو بھی کہہ دیا جاؤ اس سے صلح کرو جا کے. وہ بات اصل میں یہ ہے جو کہ صحابہ کے اوپینینز ہیں کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، وہی کے تھرو فی الحال نہیں، لیکن ان کے دل میں ڈال دیا گیا تھا کہ شی از گوئنگ ٹو بی یور فیوچر وائف زینب. اور یہ بات انہیں بابر ہو چکی تھی. تو اس کے باوجود انہوں نے زید کو کہا کہ جاؤ اور صلح کرو. تو یہ بات اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے تم کیوں چھپا رہے ہو اور تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، حالانکہ اللہ سے ڈرنا زیادہ وہ بہتر ہے. تو یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب حق بات ہے اس پہ عمل کر لینا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے یہ کہ ان کی شان میں کوئی ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. دیکھیں میں سمجھاتا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں کا ڈر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ڈر ہے کہ میں دین پہ عمل نہ کروں کہ یار لوگ کیا کہیں گے میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، ایک یہ ڈر ہے. ایک یہ ڈر ہے کہ یار اگر میں نے کام کیا تو دین کی امیج خراب ہوگی. دونوں ڈر ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے؟
ایسے ہی ہے. پہلا ڈر تھوڑا سا وہ ہے کہ یار لوگ کہیں گے یہ مولوی ہو گیا, ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے اس نے تو پردہ شروع کر دیا. دوسرا ڈر ہے کہ ایک بندہ آلریڈی دیندار ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے دین کی امیج خراب ہو, میری نہیں, دین کی امیج نہ خراب ہو جائے. تو یہ والا ڈر تھا ہمارے نبی کا, ٹھیک ہے, کہ پہلے ہی وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے قریش بہت زیادہ, اور یہ بات اگر واضح ہو جاتی ہے کہ دیکھو اپنی کزن سے شادی کر لی طلاق کروا کے, یہ پرفیکٹ موقع تھا نا ان کے پاس, اس دور کے اسلاموفوبس کے پاس, کہ چلو جی اس کو پکڑ لو, انہوں نے پکڑا بھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنے پیارے بندوں سے بڑے کوئی سخت قسم کے جو ہے نا وہ کچھ ایسے ایکشنز کرواتا ہے, قربانی دلواتا ہے. دیکھیں قربانی ٹاپ کے لوگوں کو دینی پڑتی ہے, قربانی جو ہے وہ تقوی والوں کو دینی پڑتی ہے, انہیں مثال قائم کرنی پڑتی ہے. جب تک وہ مثال نہیں قائم کریں گے تب تک نیچے ٹرانسفر نہیں ہوگی وہ چیز. تو یہ اللہ نے ایک مثال قائم کروانی تھی. کیا مثال قائم کروانی تھی؟ کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے, اور منہ بولے بیٹے کی بیوہ کی وائف سے آپ شادی کر سکتے ہیں, اس کی مطلقہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزیجریشن کو بھی ختم کرنا تھا. دیکھیں کئی سوسائٹیز میں کچھ ایگزیجریشنز ہوتی ہیں, ہماری سوسائٹیز میں بہت ہے, ہماری سوسائٹی میں بلا وجہ کی ایگزیجریشنز ہیں, چاہے وہ مہمان نوازی میں ہو, چاہے وہ گفٹس دینے میں ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو. کلچرل ایگزیجریشنز بہت ہیں ہمارے, جس کی وجہ سے دین بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رسم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کرانا تھا. تو ہماری بھی سوسائٹی میں کئی ایسی رسومات ہیں, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم بلا وجہ اپنی لائف مشکل بناتے ہیں. ہم بہت ایکسپینسو گفٹس دیتے ہیں, اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیتے ہیں, جب بھی کسی سے ملنا ہے گفٹ دینا ہے, گفٹ دیے بغیر ملنا نہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو ملنا, یہ تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے مجھے. لوگ مہمان بلانا چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو 5 لوگ آ رہے ہیں, 5 کو گفٹ دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کو کسی نے نہیں کہا آپ گفٹ نہ دیں, لیکن آپ ایسا گفٹ دیں جو مناسب گفٹ ہے اور آپ پہ اتنا بوجھ بھی نہ آئے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. دس از جسٹ ون ایگزامپل. بہرحال یہ جو ایگزیجریشن تھی یہ تھی کہ منہ بولا بیٹا بنا لینا کسی کو, اور اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے اس کی بیوہ یا اس کی مطلقہ وائف سے شادی نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رول کو جو ہے وہ ختم کرانا تھا.